وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 258 کیا لم نہیں علم کیا نہیں ترى تو نے دیکھا الا طرف الذی جو الی الذی حاج اس نے جھگڑا کیا ہا جیم جیم مادہ ہے تو حاجون آپ پڑھ چکی ہیں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے فی بارے میں ربی رب کے ہی اس کے ربی ہی ان کہ آتا دیا ہو اس کو اللہ اللہ نے الملک ملک آتا اللہ الملک اذ جب قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے اب ذرا ابراہیم کی یہاں پر آپ ہجے دیکھیے آگے آپ جب پڑھیں گی ابراہیم تو یا کے ساتھ آئے گا لیکن سورہ بقرہ ہے اس میں ہم یہاں تک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سپیلنگ ہے اس میں یا نہیں آ رہا کھڑی زیر کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے یہاں پر بغیر یا کے اس کو لکھا گیا ہے یہاں پر تو اس کو اسی طرح سے لکھنا ہوگا قرآن اگر کسی کو حفظ بھی ہے تو وہ خالی اپنی یادداشت سے بغیر اسکرپٹ دیکھے بغیر ٹیکسٹ دیکھے اس کو نہیں لکھنا چاہیے اس لیے کہ اسپیلنگ مسٹیکس ہو سکتی ہیں ابراہیم کو یہاں پر اسی طرح لکھنا ہوگا اور جہاں یا کے ساتھ آیا ہے وہاں اسی طرح لکھنا ہوگا تو قرآن نقل کیا جاتا ہے دیکھ کر کاپی کیا جاتا ہے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی رب ی میرا ربی یہ یا دیکھیے آپ یہ بھی ضمیر ہے تمام ضمائر تمام پروناؤنس جو ہیں وہ ناؤن ہوتے ہیں تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں اور یا جو ہے متکلم کی ضمیر ہے متکلم واحد ربی رب میرا الذی جو ربی الذی یحیی وہ زندگی دیتا ہے و اور یمیتو وہ موت دیتا ہے قال اس نے کہا انا میں انا یہ بھی ضمیر ہے اور یہ متکلم واحد کی ضمیر ہے انا اس کا جو الف ہے اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے انا نہیں پڑھا جاتا یہ لفظ یہ ایکسیپشن ہے ورنہ الف مدہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے ایک الف کی مقدار لیکن انا میں یہ جو الف مدہ ہے یہ نہیں کھینچا جاتا یہ پڑھا جاتا ہے لفظ انا انا میں احیی میں زندگی دیتا ہوں وہ اور امید میں موت دیتا ہوں اب دیکھیے جو فعل مضارع ہم نے کیے ہیں آپ نے اس میں پڑھا کہ تا علامت ہے یا علامت ہے نون علامت ہے اب ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جو آپ حمزہ دیکھ رہی ہیں کہ الف پہ اگر کوئی بھی حرکت پڑی ہوتی ہے نا پھر اس کو الف نہیں کہتے اس کو حمزہ کہتے ہیں تو یہ جو حمزہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں یہ بھی فعل مضارع کی علامت ہے اور یہ واحد یعنی متکلم کی علامت ہے واحد اور متکلم فعل مضارع احیی دیکھیے میں آ رہا ہے نا ترجمہ یہ میں کہاں سے آیا یہ حمزہ کی وجہ سے احیی میں زندگی دیتا ہوں وہ اور امیتو میں موت دیتا ہوں قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے تو ان بے شک اللہ اللہ فإن اللہ تو بے شک اللہ یأتی وہ لاتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فأتی تو لے آ بیہا اس کو من المغربی مغرب سے تو بہیتا حیران رہ گیا فبہیتا تو حیران رہ گیا الذی وہ جس نے فبہیتا الذی کفر اس نے کفر کیا اور اللہ اللہ لا نہیں یہدی
وہ ہدایت دیتا القوم قوم کو الظالمین ظالموں کی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم وبك نستعين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 258 کو مختصر تفسیر اور تزکیہ کے ساتھ دیکھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر آیات کو پڑھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور اپنے عمل میں لاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر 258 سے. بہت ہی خوبصورت آیت، تزکیہ کے لحاظ سے ان تمام لوگوں کے لیے مجھ سمیت جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے آیت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کن تمام چیزوں کی طرف آنے کی دعوت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فهبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے. وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ. اب تو وہ کافر حق کا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم نے پچھلی آیت کے آخر میں پڑھا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو اس پارے کا تھیم ہے وہ کیا ہے. اس پارے کا تھیم رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول بھی انسان تھے. ان کے دل میں اللہ کے بارے میں کچھ سوال ابھرے. اگر اللہ ان کو نہ جواب دیتا تو پھر وہ اللہ کی اطاعت گزاری ہی کرتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کے سوالوں کے جواب دیے. اگلی آیت جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس میں 3 واقعات ہم پڑھنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام بابل عراق کے شہر ارد میں پیدا ہوئے. نمرود وقت کے بادشاہ کو کہتے ہیں، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے صدر یا وزیر. فرعون کی جمع فرعنہ اور نمرود کی جمع نماردہ ہے. مصر میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بابل میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا. اصل میں نمرود کا سیاسی دعویٰ تھا. وہ اپنی پسند کے حلال و حرام اور اپنی مرضی کے قوانین لانا چاہتا تھا. غیر اسلامی قوانین کو طاغوت کہیں گے. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی جو کہ اس آیت میں ہم نے پڑھی.
نمرود نے کیا کہا کہ میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے ایک موت کی سزا کے قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کروا دیا، اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو میں زندگی دیتا ہوں اور موت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی بلکہ سمجھداری سے کام لیا، حکمت سے کام لیا۔ تبلیغ کا اصول دیکھیں کہ بحث میں نہیں پڑنا۔ نمرود جواب ہو گیا، وہ مشرق سے سورج نکلنے کا اب کیا جواب دے؟ نمرود کہتا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا اوتار ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں کہ اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ یہ غیر مسلم کلچر آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یعنی نمرود کہتا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا اوتار ہے، جیسے مصری سورج کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود کو ہدایت نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ یاد رکھیں، جب بھی ایک انسان متکبر ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو ہدایت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو باتیں بتائیں اور انہوں نے مان لی۔ یہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نمرود اور فرعون جیسے لوگوں سے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ الجھنے کے بجائے دلیل دے کر بات کریں۔ غصے میں نہیں آنا چاہیے ہمیں، مت جنجلائیں۔ جواب آتا ہے تو دیں، اگر جواب نہیں آتا تو پھر غصہ آتا ہے۔ تبلیغ کا اصول ہے کہ نرمی سے بات سمجھائیں۔ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو کائنات کی مثالیں دیں، دلیل سے بات کریں اور مثال دے کر بات کریں۔ آج کے دور میں ہمیں یہی طریقہ اپنانا پڑے گا، دوسرے انسان سے غصے سے بات نہیں کرنی۔ یہی ہمیں نمرود کی کٹ ہجتی اور ہٹ درمی نظر آتی ہے۔ حالانکہ خیران تو وہ بھی ہو گیا تھا، لیکن مانا نہیں تھا، کیونکہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم جھکنے والے بنیں۔ ہم کیونکہ یہ جتنی بھی آیات پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے غور و فکر کی والی آیات ہیں۔ جب بھی ہم نے کوئی بھی بات کرنی ہے دلیل سے کرنی ہے۔ اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں، اس کا حل نکالیں۔ حل کیا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں، اس قرآن پہ وقت لگائیں، ٹائم لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام تر سوالات میرے اور آپ کے سامنے جتنے بھی سوال ہوں گے ان کے جوابات رکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ہٹ درمی سے بچائے، اور ہمیں اپنے خاص ان لوگوں میں شامل کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جو کہ نرم دل والے لوگ ہیں، جو کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات کو سنتے ہیں تو اسے ماننے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ایسا بنا دیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔